اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور پر پھیلائے پرندے بھی، اور سب اپنی نماز اور تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتے ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتا کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں بادل میں سے مہ نکل پڑتا ہے، یعنی بارش نکل پڑتی ہے، اور آسمانوں میں جو اولے کے پہاڑ ہیں ان سے اولے برساتا ہے، تو جس پر وہ چاہتا ہے گراتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے، اور بجلی اور بادل کی بجلی کی چمک ایسی ہے کہ گویا آنکھوں کی بینائی کو اچک لیتی ہے۔ آنکھوں کی بینائی مطلب آنکھوں کی روشنی کو اچک لیتی ہے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ رات اور دن کو عدل بدل کرتا رہتا ہے، دلی آنکھوں والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے، ان میں سے بعض پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور بعض دو پاؤں پر چلتے ہیں، بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے روشن آیت نازل کی ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف لے چلتا ہے۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور حکم مان لیا، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فرقہ پھر جاتا ہے، دراصل یہ لوگ ایمان ہی نہیں لائے۔ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول خدا ان کا فیصلہ کر دے، تو ان میں سے ایک فرقہ منہ پھیر لیتا ہے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر ان کا حق ہو تو رسول کی طرف مطیع ہو کر چلے آئیں۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک میں ہیں، یا ان کو ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں ظلم کریں گے؟ نہیں تو بلکہ یہ خود ہی ظالم ہیں۔ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنین کی یہ بات ہے کہ وہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں، تو کہیں ہم نے حکم سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 52 میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں، مطلب فالو کریں، اور اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرتے ہیں اس چیز سے بچیں، نافرمانی سے بچیں اللہ تعالیٰ کی، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ اللہ کی سخت قسم کھاتے ہیں کہ اگر آپ ان کو حکم دیں تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ آپ کہہ دیجئے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، قسم مت کھاؤ، دستور کے موافق فرما برداری چاہیے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب باخبر ہے۔ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر منہ موڑو گے تو رسول پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو ان کے ذمے ہے، اور تم پر اس چیز کا ادا کرنا ہے جو تمہارے ذمے ہے، اور اگر تم ان کے حکم پر چلو گے تو تم سیدھے راستہ پا لو گے، اور رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف احکام کا پہنچا دینا ہے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے ان کے لیے پسند کیا ہے مضبوط بنا دے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو وہی لوگ بدکار ہے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نماز پڑھتے رہنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا اور رسول کی فرما برداری کرتے رہنا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر ہم کو مغلوب کر دیں گے اس زمین میں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تمہارے غلام لڑکیاں اور جو بچے تم میں بالغ کو نہیں پہنچے ہیں، یہ لوگ 3 اوقات میں تم سے اجازت لیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے، گرمی کی دوپہر جب تمہیں کپڑے اتار دیتے ہو، عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ اگر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہو تو کوئی حرج نہیں ہے، نہ تم پر نہ ان پر۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تم پر کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینا چاہیے جس طرح ان سے پہلے بڑے کرتے آئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنے احکام بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی امید ختم ہو گئی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے کپڑے اتار لیا کریں، شرط یہ ہے کہ زینت کی جگہ نہ ظاہر کریں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتے تو زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، اور اللہ سب کچھ سنتا سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اندھے پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ لنگڑے پر، نہ بیمار پر، نہ تم خود پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنے باپ کے گھر سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنی بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ تم کو اس بات پر کوئی گناہ نہیں کہ تم سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا۔ پھر جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ خدا کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، ایمان والا تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور جب کبھی ایسے کام کے لیے جو جمع ہو کر کرنے والا ہو، پیغمبر خدا کے پاس جمع ہو تو ان سے اجازت لیے بغیر نہیں جاتے۔ اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ سے اجازت حاصل کرتے ہیں وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، سو جب یہ کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگا کریں تو ان میں سے آپ جسے چاہیں اجازت دیں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کریں، کوئی شک نہیں کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو ایسا خیال نہ کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اللہ کو معلوم ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر چلے جاتے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مخالفت کرتے ہیں، ان کو خوف کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آفت ان پر آ پڑے یا ان پر دکھ دینے والا عذاب نازل ہو جائے۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خبردار، بلا شبہ جو چیز آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ جس طریقے پر تم ہو اللہ خوب جانتا ہے، اور جس روز وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی جس دن وہ سب کچھ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، تو جو اعمال وہ کرتے رہے ہیں تو وہ ان کو بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔